جی ہاں، دلائل اور عقل یہی بتاتی ہے، اور کتاب میں یہی بتاتی ہیں کہ ان کی یہ بات غلط ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ تاریخ، رجال اور احادیث کی کتب میں واضح موجود ہے کہ امام صاحب نے حدیث کے لیے سفر نہیں کیے۔ ان کی عمر کا زیادہ تر حصہ کوفہ میں گزرا۔ آخری صحابی ابو طفیل رضی اللہ عنہ کی وفات 110 ہجری میں ہوئی۔ ان کی ملاقات ان سے ثابت بھی نہیں ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی صحابی موجود ہو تو آدمی اس سے ملاقات ہی نہ کرے؟ جی ہاں، بات تو سچ ہے اور لاجیکل بات ہے، لیکن یہاں امام صاحب کا اپنا قول بہت اہم ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں عطا بن ابی رباح سے زیادہ متقی آدمی یا اچھا آدمی کسی کو نہیں دیکھا، اور جعفر جوہنی سے زیادہ بدبخت یا برا آدمی نہیں دیکھا۔ اب عطا بن ابی رباح تابعی تھے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ تابعی ایک صحابی سے زیادہ جو نبی کریم کا صحبت یافتہ ہو اور ان سے بڑا ہو جائے یا بہتر سمجھا جائے؟ بڑائی کا معیار تقویٰ نہیں ہے، اینڈ آئی نو کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تابعی تقویٰ میں صحابی سے زیادہ یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں نا؟ جی ہاں۔ دیکھیں، ایک وہ آدمی ہے جو صاحب ایمان ہو، نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ صحبت یافتہ ہو، نصرت، ہجرت اور معجزات کا گواہ ہو، قرآن کا اترنا اس کے سامنے ہو، اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اللہ تعالیٰ راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہوں، تو یہ ایک مقام ہے جو ایک تابعی کو نہیں ملا۔ بات مقام کی ہو رہی ہے۔ اوکے، تو یہ مقلد کون ہوتا ہے؟ جو بلا دلیل دین میں کسی کی بھی بات مان لے۔ تو احناف جہاں بھی امام کی بات ہو وہ حدیث کو نہیں دیکھتے۔ واقعی؟ جی ہاں، بہت سی مثالیں ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ میرا مذہب صحیح حدیث ہے، اور امام صاحب نے اپنے ہاتھ سے 2 پیجز کی بک بھی نہیں لکھی۔ فقہ الاکبر کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے لکھی ہے، لیکن وہ بھی منسوخ کیا جاتا ہے، وہ بھی صحیح بات نہیں ہے۔ تو کون سی باتیں منسوخ کی جاتی ہیں؟ کیا باتیں ہیں؟ آئی تھنک ہم پھر ڈائیورٹ ہو رہے ہیں ٹاپک سے۔ ہماری اس نشست کا یا میرے آج اٹھائے جانے والے سوال کا ہرگز مطلب نہیں کہ ہم کسی فرقے یا سب فرقوں کو یا ان فرقوں کے ان کے نزدیک مقتدر شخصیات کے خلاف بولیں یا ان کو برا بھلا کہیں۔ ہماری تو گزارش یہ ہوگی کہ آج کے اس دور میں جب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اتنی جدت پہ ہے، کتب کا ہجوم ہے، انٹرنیٹ اور موبائل اور سیٹلائٹ اور ہر طرح کی سہولت میسر ہے، آج تو تحقیق کرنا مشکل ہی نہیں رہا۔ فنگر ٹپس پہ آپ کو سب بکس مل سکتی ہیں، تفاسیر مل سکتی ہیں، فن رجال پہ کتابیں مل سکتی ہیں۔ اب وہ دور رہا ہی نہیں کہ ایک صحابی ایک حدیث کے حصول کے لیے ملکوں کا سفر کرے اور جگہ جگہ وہ ایک حدیث کی تلاش کرے۔ ہم تو وہ فکر اجاگر کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا پیمانہ، معیار، کسوٹی، کرائیٹیریا صرف اور صرف نبی کریم علیہ السلام کے طریقے، اعمال، افعال اور اقوال بھی مشتمل دین میں رکھ دیا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی کہ ہم میں سے ہر کوئی کم از کم اس بات کی تحقیق ضرور کرے کہ وہ جس گروہ یا فرقے میں موجود ہے، بائی برتھ یا بائی چوائس یا بائی چانس، کیا وہ وہی جنتی فرقہ ہے جس کی جنت میں جانے کی بشارت آپ علیہ السلام نے دی ہے؟ اگر وہ نہیں ہے تو اس کی تلاش کرے، اور اس کی اس تلاش پہ اس کو اجر بھی ملے گا، اور تلاش کر لیا تو ہمیشہ کی سہولت اور جنت بھی۔ یعنی وہ آپ کا مسلک اختیار کریں؟ نہیں، یہ بات نہیں۔ میرا مسئلہ کوئی خود ساختہ یا ایجاد زدہ نہیں ہے، یہ تو نبی کریم علیہ السلام کو بنایا ہوا دین ہے جو ہم تک احادیث صحیحہ کے ذریعے پہنچا ہے۔ ہماری فریاد تو اتنی ہے کہ ہر آدمی تحقیق کے نتیجے میں حق تک پہنچے، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں جوائن کر لے فوراً، کیونکہ ہم کسی شخص یا نظریے کی امام کی کوئی شخصی دعوت نہیں دے رہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارا امام، قائد، لیڈر، رہنما سب کچھ آپ علیہ السلام ہیں۔ جو انہوں نے فرمایا کرنے کو کہا وہ کریں، جس سے روک دیا اس سے رک جائیں، بس یہی دین ہے۔ اب اگر اس کے علاوہ کوئی کسی نظریے یا شخص کی دعوت دیتا ہے تو ہم وہ نہیں مانتے۔ جہاں اور جس کی بات بھی نبی کریم علیہ السلام کی بات سے ٹکرائے گی، ہم وہ اسٹریٹ فارورڈ رد کر دیں گے۔ تو بات تو یہ لاجیکل ہے۔ اچھا چلیں، یہ تو میری آج کی بات ہوگی۔ اب آپ کہیں جس مقصد کے لیے آئے تھے، سوری میں نے آپ کا ٹائم بھی لے لیا، وہ کیا تھا؟ اصل میں یہ کچھ سوال پوچھنا چاہ رہے تھے، بٹ آئی ایم شیور کہ کافی حد تک وہ جوابات آپ نے خود ہی دے دیے، پھر بھی اگر پوچھنا چاہیں تو۔ جی ہاں، میں کچھ وضاحت چاہتا ہوں۔ جی میں ہمت گوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمارا نام مسلم رکھا ہے، تو پھر آپ اہل حدیث کیوں کہلاتے ہیں؟ مسلم تو ہمارا ذاتی نام ہے، جیسے کہ بچے کی پیدائش پر اس کا نام رکھا جاتا ہے، لیکن اہل حدیث ہمارا وصفی نام ہے جو ہمارے طریقہ کار کو ظاہر کرتا ہے۔ آدمی کے کئی نام اس کے پیشے، مشاغل اور اس کے اوصاف کے پیش نظر پڑ جاتے ہیں، نہ یہ شرعن ممنوع ہے نہ عرفن۔ نبی کریم علیہ السلام کے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی نام ہے۔ حاشر، عاقب، شافع اور بہت سارے نام وصفی نام ہیں جو آپ کو ممتاز کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید نے عیسائیوں کو بھی اہل الانجیل کہا ہے سورۃ المائدہ میں، اور حدیث میں صحابہ کو اہل القرآن کہا گیا ہے۔
کچھ بھی ہو، حضور کے زمانے میں تو یہ مسلمانوں کا نام نہیں تھا. کیوں نہیں تھا اگرچہ مشہور نہیں تھا. جب وصفی نام یا لقبی نام رکھنا بشرطے کہ غلط اور برا نہ ہو جائز ہے، تو اگرچہ وہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں نہ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس سے اسلام کی وضاحت ہوتی، تفریق نہیں. اہل سنت و اہل حدیث وغیرہ نام جو پہلے مشہور نہیں تھے، اس کی وجہ یہ کہ اس وقت ان ناموں کی ضرورت نہیں تھی. نام رکھے جاتے ہیں امتیاز رکھنے کے لیے. اس وقت سب مسلم تھے، کوئی فرقہ نہیں تھا، سب کا طریقہ کار ایک ہی تھا، اس لیے اس وقت ان ناموں کی ضرورت نہیں تھی. جب فرقہ پرستی شروع ہوئی تو یہ نام نمایاں ہو گئے. جب شیعہ کا چرچا ہوا تو اہل سنت والجماعت کا نام مشہور ہوا. جب اماموں کی تقلید نے زور پکڑا تو اہل حدیث کے نام کو فروغ ملا. چونکہ اہل سنت، اہل حدیث اور محمدی وغیرہ ناموں سے اتباع رسول ہوتی ہے اور تعلق بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اظہار ہوتا ہے، اس لیے یہ نام برے نہیں. صحابہ اپنے آپ کو ان ناموں سے موسوم کرتے تھے. اگر وصفی اور لقبی نام رکھنا بدعت نہیں تو پھر حنفی کہلانے میں کیا حرج ہے؟ حنفی کہلانے میں حرج ہے، بہت حرج ہے. ایک حنفی کہلائے گا تو دوسرا شافعی، تیسرا کچھ، چوتھا کچھ، اس طرح فرقہ بندی شروع ہو جائے گی، فرقے پیدا ہوں گے. جب ہمارا اصلی نام اللہ پاک کی طرف سے مسلمین ہے تو وصفی اور لقبی نام ایسا ہونا چاہیے جو اصل نام سے منسوب ہو اور اس کا حصہ لگے، نہ کہ اس سے جدا. حنفیت سے اسلام کی تعریف نہیں ہوتی، کیونکہ حنفیت اسلام کی کوئی قسم نہیں بلکہ تفریق ہوتی ہے. دین کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں. اسلام کے مترادف نام تو محمدی یا اہل سنت یا اہل حدیث ہی ہو سکتے ہیں. محمدی، اہل سنت اور اہل حدیث میں اہل حدیث زیادہ جامع نام ہے، کیونکہ محمدیت اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانچنے کا معیار صرف حدیث ہے. اسی حدیث کے معیار نے بتایا کہ دیوبندی اور بریلوی کا اہل سنت کا دعویٰ صحیح نہیں، کیونکہ ان کا حدیث کے مطابق سنتوں پر عمل نہیں. اہل حدیث کا نام اس لیے بھی زیادہ جامع ہے کہ لفظ حدیث قرآن کو بھی شامل ہے، اس لیے اہل حدیث سے مراد وہ جماعت ہوتی ہے جو قرآن و حدیث پر عمل کرے. جبکہ حنفیت کے لفظ میں قرآن و حدیث دونوں نکل جاتے ہیں، صرف فقہ حنفی رہ جاتی ہے جو شخصی دعوت اور فکر ہے. حدیث کو تو ہم بھی مانتے ہیں، صرف مانتے ہیں، عمل نہیں کرتے. اگر عمل کرتے تو اہل حدیث ہوتے. آدمی مانتا بہت سو کو ہے، لیکن منسوب اسی کی طرف ہوتا ہے جس سے زیادہ تعلق ہوتا ہے. ماننے کو مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، لیکن عیسائی نہیں کہلاتے کیونکہ ان کی شریعت پر عمل نہیں کرتے. مرزائی کہنے کو حضور علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، لیکن کہلاتے احمدی ہیں کیونکہ ان کا اصل تعلق مرزا غلام احمد سے ہے جو ان کا نبی ہے. اسی طرح آپ کا تعلق امام ابو حنیفہ سے ہے، نہ کہ حدیث سے ہے. ماننے کو تو ہم بھی اماموں کو مانتے ہیں، لیکن منسوب صرف حضور علیہ السلام کی طرف ہوتے ہیں کیونکہ ان کی پیروی کرتے ہیں، ان سے تعلق رکھتے ہیں. اس لیے شافعی، حنفی، مالکی نہیں کہلاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم سب مانتے ہیں، صرف مانتے ہیں، پیروی نہیں کرتے. اگر پیروی کریں تو پھر حنفی شافعی بننے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کا کوئی امام نہیں؟ حضور علیہ السلام کے بعد کسی امام کی ضرورت نہیں. زندگی متحرک ہے، نت نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں، آخر وہ کس سے لینے ہیں؟ حضور علیہ السلام سے لینے. ان سے اب کیسے لینے ہیں؟ اب وہ کہاں ہیں؟ کیا وہ دین نہیں سکھا گئے؟ کیا دین مکمل نہیں ہو گیا؟ الیوم اکملت لکم دینکم، جب یہ آیت نازل ہوئی تو کیا دین اس کے ساتھ ہی مکمل نہیں ہو گیا؟ تو پھر ہر نئے اور جدید مسئلے کو حل کرنے کے لیے انہی بنیادوں پر حل موجود ہے جو آپ علیہ السلام اور صحابہ اور تابعی اور تبع تابعین ائمہ اکرام محدثین تک ہوتا رہا ہے خیر و خوبی سے. زندگی میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں نئے نئے، ان کا حل تو امام ہی پیش کر سکتا ہے، تو اس کے لیے تو امام کا ہونا ضروری ہے. آپ کا مطلب امام ابو حنیفہ؟ جی ہاں. وہ کب پیدا ہوئے؟ 80 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 70 سال بعد. تو وقاص، کیا آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امام زندہ ہیں؟ جی نہیں، وہ تو فوت ہو چکے ہیں. اور ان کو فوت ہوئے تقریباً 12 یا 1300 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی احادیث سے، زندگی سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ سارے مسائل کا حل موجود ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مسائل کا پھر بھی سامنا ہے اور امام صاحب کی فقہ سے مل جائے گا ان کا حل. امیزنگ. کیا وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا دین تو صرف 100 سال کام دے سکے اور امام صاحب نے ایسا دین پیش کیا ہو کہ وہ قیامت تک کام دے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کو نعوذ باللہ فالو کریں؟ وہ کیسے؟ بھئی حنفی علماء کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب واپس آئیں گے اور آ کر وہ فقہ حنفی نافذ کریں گے. توبہ استغفر اللہ، یہ کیسی بات ہے؟ جی ہاں، یہ کوئی ہوائی بات نہیں، یہ صحیح بات ہے. اور ان کی فقہ حنفی کے کتب میں لکھا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے تو وہ فقہ حنفی کو نافذ کریں گے، اور گویا یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک نبی ہو کے بھی ایک امتی کے فقہ کو فالو کریں گے. خیر بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ بتایا یہ جا رہا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کی احادیث
اور آثار صحابہ یہ سب موجود ہیں ہمارے پاس، اور دین مکمل ہو چکا ہے، ہر چیز کامل ہو چکی ہے، اور احادیث ہم سب جانتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ وہی کی ایک قسم ہے، اور قرآن و حدیث کی حفاظت کا وعدہ اللہ پاک نے کیا ہوا ہے، اور پھر یہ احادیث باسند ہم تک ایک ایسے چین کے ذریعے پہنچی ہیں جو مستند ہیں، اور یہ اتنی مستند ہے کہ اس کا اعتراف غیر مسلموں نے بھی کیا ہے۔ اور دوسری طرف جب ہم فقہ کو دیکھتے ہیں تو فقہ ایک رائے ہے، اور رائے چینج بھی ہوتی ہے، اور وہ باسند بھی نہیں پہنچی ہم تک، اور ہر امام کی فقہ علیحدہ بھی ہوتی ہے، لیکن دوسری طرف حدیث سب کے لیے ہوتی ہے اور ایک ہی ہوتی ہے، اور وہ ہمیشہ کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے، جبکہ فقہ بدلتا رہتا ہے اور چینج ہوتا رہتا ہے۔ حدیث تو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ تو کیا فقہ ہر کوئی سمجھ لیتا ہے؟ فقہ آسان ہے۔ کیا بغیر پڑھے آ جاتی ہے؟ نہیں، پڑھنی تو پڑتی ہے۔ تو کیا حدیث پڑھنے سے نہیں آتی؟ آ تو جاتی ہے، لیکن اس کا سمجھنا بہت مشکل ہے، کیونکہ احادیث میں اختلاف بہت ہے۔ اوہو، یہ سب دشمنان اسلام کی اڑائی ہوئی باتیں ہیں، استغفر اللہ، یوں نہ کہیں، بلکہ حدیث میں اختلاف نہیں ہے، حدیث سچی ہے، صحیح ہے، اور حدیث تو حضور علیہ السلام کے قول اور فعل کو کہتے ہیں، جن میں اختلاف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فقہ میں اختلاف ہے؟ بہت ہے اختلاف، بلکہ فقہ حنفی کے 3 بڑے امام، امام ابو حنیفہ، امام یوسف، امام محمد، اور بہت ساری جگہوں پر امام ظفر، ان کا 2/3 مسائل میں اختلاف ہے، حتیٰ کہ امام صاحب کے بعض مسائل میں مختلف اقوال بھی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک عمدہ بحث ہے، اس کو اگر یہاں وائنڈ اپ کر دیں تو بہتر ہے، کم از کم ہمیں یہ تو پتا چلا کہ تحقیق ضروری ہے۔ اگر ہم بازار جا کر ایک سبزی اور ایک کپڑے کے لیے جگہ جگہ پھرتے ہیں، ریٹ پتا کرتے ہیں، کوالٹی کے اندر فرق دیکھتے ہیں، تو کیا صرف دین بیچارہ ایسا رہ گیا کہ ہم تحقیق نہ کریں؟ جی ہاں، اور یہ فکر کی بات ہے کہ ایک فرقہ ناجیہ ہوگا، سو ہمیں مطمئن نہیں بیٹھنا چاہیے کہ بس جو جہاں پیدا ہو گیا وہ بھی وہی اختیار کر کے بیٹھا رہے۔ یہ کام تو ہندو، عیسائی اور سارے یہ لوگ کرتے ہیں کہ وہ مطمئن ہے جو جس جگہ پیدا ہو گیا۔ ہم نے اصل فکر یہ دلانی ہے کہ کم از کم تحقیق کا جذبہ یا شوق تو پیدا ہو۔ ریسرچ کرنا آج تو بہت آسان ہے، آج تو آپ کو کوئی گمراہ کر بھی نہیں سکتا کہ بھئی آپ اس کے پیچھے چل پڑیں۔ آپ کو سہولیات میسر ہیں، کتب میسر ہیں، نیٹ کی سہولت ہے، علماء موجود ہیں، اور حق والے علماء ہیں جو صحیح بات کرنا جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور اس کے اوپر عامل بھی ہیں۔ آپ ان کی تلاش کریں، ان کی تحقیق کریں، اور پھر اس حدیث کے مطابق فرقہ ناجیہ کی تلاش کر کے اس کو جوائن کر لیں۔ اب آپ کی تحقیق کے نتیجے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ ہم ہیں تو سو بسم اللہ ہمیں جوائن کریں، یا اگر آپ کی تحقیق بتاتی ہے کہ ہم نہیں ہیں تو پھر دلیل سے، برہان سے، پروف سے ہمیں ثابت کریں کہ آپ نہیں ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جہاں بھی آپ کو ناجیہ فرقہ ملتا ہے، چاہے وہ ہم ہوں یا کوئی اور آپ کے خیال میں یہ آپ کی دلیل میں اور آپ کی تحقیق کے نتیجے میں ثابت ہوتا ہے، آپ اس کو ضرور جوائن کریں، اور اس حدیث کی جو وعید ہے کہ وہ 72 جہنم میں چلے جائیں اس سے بچ جائیں۔ بس ہماری ساری خواہش یہ ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس رہنمائی کے سلسلے میں اجر عظیم عطا فرمائے، اور ہماری جزاکم کوشش اللہ ہوگی کہ خیرا۔ ہم جو ہے اس بارے میں بھرپور تحقیق کریں انشاءاللہ جزاک ضرور اللہ خیر۔ اللہ تحقیق پاک آپ کی مدد کرے، آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک ہمارا یہ بیٹھنا قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔